صفحہ نمبر 68 نمبر 4 اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ صفحہ نمبر 68 اقلیتوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی مکمل آزادی حاصل ہوگی، نیز وہ اپنے تمدن کی نشو و نما اور جائز مفادات کے تحفظ میں بھی آزاد ہوں گے۔ 5 بنیادی حقوق کا تحفظ شہریوں کو تمام بنیادی حقوق مثلاً آزادی، مساوات، ملکیت، اظہار رائے، عقیدہ، عبادت اور انجمن سازی کے حقوق کا تحفظ حاصل ہوگا اور ان کا حقوق سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ 6 وفاقی طرز حکومت اور صوبائی خود مختاری پاکستان میں شامل ادارے ایک وفاق کی تشکیل کریں گے جس میں وحدتوں یعنی صوبوں کو خود مختاری حاصل ہوگی۔ 6 وفاقی طرز حکومت اور صوبائی خود مختاری پاکستان میں شامل ادارے ایک وفاق کی تشکیل کریں گے جس میں وحدتوں یعنی صوبوں کو خود مختاری حاصل ہوگی۔ 7 عدلیہ کی آزادی دستور میں عدلیہ کی آزادی کو مکمل تحفظ حاصل ہوگا، یعنی فیصلے کرنے میں اس پر کسی قسم کا حکومتی یا غیر حکومتی دباؤ نہیں ڈالا جائے گا۔ اس قرارداد کی منظوری کے بعد ملکی آئین بنانے کے لیے بنیادی اصولوں کی کمیٹی بھی اسی دن تشکیل دی گئی اور اس کمیٹی کو مشورہ دینے کے لیے تعلیمات اسلامی بورڈ کی بھی تشکیل کی گئی۔ مولانا سید سلیمان ندوی کو اس بورڈ کا چیئرمین مقرر کیا گیا۔ قرارداد مقاصد کی اہمیت قرارداد مقاصد پاکستان کی دستور سازی کی تاریخ میں خاص اہمیت کی حامل ہے۔ اس قرارداد نے ملک میں دستور کی شکل اور کردار کے حوالے سے جاری اختلافی بحث کو ختم کر دیا اور یہ واضح کر دیا کہ پاکستان کا دستور اور پاکستانی معاشرے کی بنیاد اسلامی تعلیمات پر ہوگی۔ یہ قرارداد قومی اتفاق رائے کا مظہر تھی کیونکہ اس کو تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کی تجاویز اور سفارشات کی بنیاد پر مرتب کیا گیا تھا۔ صفحہ نمبر 69 صفحہ نمبر 70 جاری ہے۔ نمبر 6 اسلامی ممالک کے ساتھ خصوصی تعلقات پالیسی سازی کے رہنما اصولوں میں واضح کیا گیا تھا کہ دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ خصوصی برادرانہ تعلقات استوار کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ 1960 میں مرکزی اسلامی تحقیقاتی ادارہ قائم کیا گیا جسے 1965 میں ادارہ تحقیقات اسلامی کا نام دیا گیا۔ اس ادارے کا کام اسلام کی روشنی میں جدید دور کے تقاضوں اور مسائل کا حل ڈھونڈنے کے لیے تحقیق کرنا اور حکومت کو اپنی سفارشات پیش کرنا تھا۔ ادارے کو اختیار تھا کہ وہ اس تحقیقی کام میں ملکی علماء کے علاوہ دیگر اسلامی ممالک کے علماء اور تحقیقی اداروں سے بھی استفادہ کرے۔ اس ادارے نے حکومت کی طرف سے پیش کردہ بہت سے امور و مسائل کا حل تجویز کیا۔ صفحہ نمبر 71 1962 کے دستور کی اسلامی دفعات 1962 میں صدر ایوب خان نے ملک میں ایک نیا دستور نافذ کیا۔ اس دستور میں 1956 کے دستور میں شامل تمام اسلامی دفعات معمولی رد و بدل کے ساتھ برقرار رکھی گئیں۔ حاکمیت اعلیٰ کے بارے میں قرارداد مقاصد میں شامل تصور کو 1962 کے آئین میں برقرار رکھا گیا اور ملک کا سرکاری نام اگرچہ شروع میں صرف جمہوریہ پاکستان تجویز کیا گیا مگر بعد میں ایک ترمیم کے ذریعے اسے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں تبدیل کر دیا گیا۔ اسی طرح 1956 کے آئین میں شامل صدر مملکت کے لیے مسلمان ہونے کی شرط بھی برقرار رکھی گئی۔ 1962 کے دستور میں بنیادی اسلامی اصولوں جمہوریت، انصاف، آزادی اور مساوات کی پاسداری، قرآن و سنت کے منافی قوانین کا نہ بنانا اور موجودہ قوانین کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کے متعلق شقیں برقرار رکھی گئیں۔ 1956 کے آئین کی طرح 1962 کے آئین میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ اسلامی اداروں اور اقدار کا تحفظ کیا جائے گا اور حکومت قرآن و سنت کی تعلیمات کے فروغ اور اشاعت کے لیے اقدامات کرے گی۔ حکومت زکوٰۃ، اوقاف اور مساجد کی تنظیم کرے گی۔ جہالت کا خاتمہ کیا جائے گا۔ ابتدائی تعلیم مفت اور لازمی ہوگی۔ مزدوروں کے حالات کار بہتر بنائے جائیں گے اور ہر معذور اور محتاج کو زندگی کی بنیادی ضروریات فراہم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہوگی۔ غیر اخلاقی عادات و اطوار کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ ملکی خارجہ پالیسی کے اصولوں میں یہ بات شامل تھی کہ اسلامی ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہتر بنانے کی طرف خصوصی توجہ دی جائے گی۔ 1962 کے آئین میں شامل مندرجہ بالا اسلامی دفعات کے علاوہ کسی قانون کے اسلامی اصولوں کے مطابق یا منافی قرار دینے کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے ایک ادارہ اسلامی مشاورتی کونسل کے نام سے قائم کیا گیا۔ اس ادارے میں ماہرین قانون کے علاوہ جید علماء کرام کو بھی شامل کیا گیا اور اس طرح مروجہ قوانین کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالنے کا کام شروع ہوا۔ دستور میں اسلامی تحقیقات کے ادارے کا مقام بھی واضح کیا گیا اور یہ طے کیا گیا کہ اس ادارے کے فرائض میں اسلام کے بارے میں تحقیق اور تعلیم و تدریس کا اہتمام کرنا اور ملک میں ایک حقیقی مسلم معاشرے کے قیام میں حکومت کی مدد کرنا شامل ہوگا۔ صفحہ نمبر 52 صفحہ نمبر 72 1973 کے آئین میں شامل اسلامی دفعات 1973 میں ملک کی نئی جمہوری حکومت اور اسلامی اسمبلی نے پاکستان کو ایک نیا وفاقی پارلیمانی طرز کا آئین دیا۔
یہ آئین صحیح معنوں میں ایک اسلامی جمہوری ریاست کا آئین تھا۔ اس آئین میں نہ صرف 1956 اور 1962 کے آئین کی بنیادی اسلامی دفعات کو برقرار رکھا گیا بلکہ چند نئی اسلامی دفعات کا اضافہ بھی کیا گیا تھا۔ 1973 کے آئین کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں اسلام کو پاکستان کا سرکاری مذہب قرار دیا گیا۔ دونوں سابقہ و دساتیر کی طرح 1973 کے آئین میں بھی ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ اس آئین میں صدر اور وزیر اعظم دونوں کا مسلمان ہونا لازمی قرار دیا گیا۔ 1973 کے آئین میں پہلی دفعہ لفظ مسلمان کی واضح طور پر تعریف کی گئی۔ اس تعریف کی روح سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر ایمان نہ رکھنے والے آج خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، مگر اس امر کی مزید وضاحت کرنے کے لیے 1974 میں ایک ترمیم کے ذریعے دستور میں عقیدہ ختم نبوت کو باضابطہ طور پر مسلمان ہونے کی شرط قرار دیا گیا۔ اس کے علاوہ آئین میں اسلامی نظریاتی کونسل کے نام سے ایک ادارہ قائم کرنے کا بھی ذکر کیا گیا جو اسلامی قانون اور شریعت کے ماہرین پر مشتمل ہوگا۔ اس کونسل کا کام قوانین کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈھالنے میں، قانون ساز اداروں کی رہنمائی کرنا اور حکومت کو قوانین کے اسلامی یا غیر اسلامی ہونے کے بارے میں معلومات فراہم کرنا ہے۔ ان چند نئی دفعات کے علاوہ 1956 اور 1962 کے آئین کی طرح اس آئین میں بھی قرارداد مقاصد کو افتتاحیہ یعنی پریمبل کے طور پر شامل کیا گیا اور اس میں موجود حاکمیت اعلیٰ کے تصور، اسلامی اقدار کے تحفظ اور اسلامی معاشرے کے قیام کے متعلق تمام نکات کو برقرار رکھا گیا۔ خارجہ پالیسی کے حوالے سے بھی اس بات کا احاطہ کیا گیا کہ پاکستان اسلامی اخوت کے جذبے کے تحت تمام اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات مضبوط بنانے کی کوشش کرے گا۔ صفحہ نمبر 73۔ 1977 کے بعد نفاذ اسلام کی طرف پیش رفت۔ 1977 کے بعد نفاذ اسلام کے لیے جو اقدامات کیے گئے ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔ نمبر 1، قانونی اور عدالتی نظام میں اصلاحات۔ نمبر 1، ملک میں اسلامی تعزیرات کا نفاذ کیا گیا اور حدود آرڈیننس کے ذریعے زنا، چوری، تہمت لگانا اور شراب نوشی کے لیے اسلامی سزائیں نافذ کی گئیں۔ 2، اسلامی تعزیرات کے عملی نفاذ کے لیے وفاقی سطح پر وفاقی شرعی عدالت اور نچلی سطح پر شرعی عدالتوں کا قیام عمل میں لایا گیا۔ ان عدالتوں میں اعلیٰ شہرت رکھنے والے ججوں کا تقرر کیا گیا جو اسلامی قوانین سے بخوبی واقف اور ماہر تھے۔ 3، عدالتوں کے طریقہ کار سے غیر اسلامی روایات کا خاتمہ کیا گیا۔ 4، اسلامی قوانین کے نفاذ کو ممکن بنانے کے لیے افراد کی تربیت کی ضرورت کے تحت اسلام آباد میں اسلامی یونیورسٹی اور شریعت فیکلٹی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 2، اقتصادی اصلاحات۔ نمبر 1، 20 جون 1980 کو زکوٰۃ آرڈیننس کا نفاذ کیا گیا۔ اس قانون کے تحت زکوٰۃ اور عشر کی وصولی و تقسیم کے لیے انتظامات کیے گئے۔ مختلف سطحوں پر زکوٰۃ کمیٹیاں قائم کی گئیں۔ 2، ملک میں بلا سود بینکاری رائج کرنے کے لیے کمیشن کا تقرر کیا گیا اور ان ملکی ماہرین کے ساتھ غیر ملکی ماہرین کی خدمات بھی حاصل کی گئیں۔ بینکوں میں سود سے پاک بینکاری نظام جنوری 1981 میں سے شروع کیا گیا اور نفع و نقصان میں شراکت کی بنیاد پر کھاتے یعنی اکاؤنٹ کھولنے کے انتظامات کیے گئے۔ 3، تعلیمی اصلاحات۔ نمبر 1، اپریل 1979 یعنی 1979 میں ایک نئی تعلیمی پالیسی وضع کی گئی جس کی بنیاد اسلامی تعلیمات اور نظریہ پاکستان پر رکھی گئی۔ صفحہ نمبر 74۔ صفحہ نمبر 73۔ 1977 کے بعد نفاذ اسلام کی طرف پیش رفت۔ 1977 کے بعد نفاذ اسلام کے لیے جو اقدامات کیے گئے ان کی تفصیل درج ذیل ہے۔ یہ ہم نے پڑھ لی قانونی اور عدالتی نظام میں اصلاحات۔ نمبر 2، اقتصادی اصلاحات۔ نمبر 1، 20 جون 1980 کو زکوٰۃ آرڈیننس کا نفاذ کیے گئے۔ اس قانون کے تحت زکوٰۃ اور عشر کی وصولی و تقسیم کے لیے انتظامات کیے گئے۔ مختلف سطحوں پر زکوٰۃ کمیٹیاں قائم کی گئیں۔ 2، ملک میں بلا سود بینکاری رائج کرنے کے لیے کمیشن کا تقرر کیا گیا اور ملکی ماہرین کے ساتھ غیر ملکی ماہرین کی خدمات بھی حاصل کی گئیں۔ بینکوں میں سود سے پاک بینکاری نظام جنوری 1981 سے شروع کیا گیا اور نفع و نقصان میں شراکت کی بنیاد پر کھاتے یعنی اکاؤنٹ کھولنے کے انتظامات کیے گئے۔ 3، تعلیمی اصلاحات۔ نمبر 1، اپریل 1979 یعنی 1979 میں ایک نئی تعلیمی پالیسی وضع کی گئی جس کی بنیاد اسلامی تعلیمات اور نظریہ پاکستان پر رکھی گئی۔ 2، تعلیمی اداروں میں اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کو لازمی مضمون کی حیثیت دی گئی۔ 3، خواتین کے لیے علیحدہ یونیورسٹی، اسلامی یونیورسٹی اور شریعت فیکلٹی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ صفحہ نمبر 74۔ 4، دینی مدارس کی اسناد کو بی اور ایم اے کی ڈگریوں کے مساوی قرار دیا گیا۔ 5، ابتدائی سطح پر تعلیم کی اسلامی تشکیل کے لیے مسجد مکتب اسکیم کا اجرا کیا گیا۔ 6، لا کالج میں
لا کالجوں میں اسلامی فقہ کو لازمی مضمون کی حیثیت دی گئی، اور 7 دینی مدارس کو سرکاری سطح پر مناسب اور معقول امداد دی گئی، جس سے ان مدرسوں کے اساتذہ اور طلباء کا وقار بڑھا۔ دینی علوم کے فارغ التحصیل طلباء کو فوج، عدلیہ، محکمہ اوقاف اور دیگر شعبوں میں ملازمت کے مواقع فراہم کیے گئے۔ 4 معاشرتی اصلاحات۔ نمبر 1 علماء کو حکومتی سرگرمیوں میں شریک کیا گیا اور ان کو مختلف کمیشنوں اور کمیٹیوں میں نمائندگی دی گئی۔ دینی امور میں مشورے حاصل کرنے کی غرض سے مختلف مکاتب فکر کے علماء پر مشتمل صدارتی مشاورتی بورڈ بھی قائم کیا گیا۔ 2 سرکاری اداروں میں ظہر کی نماز باجماعت ادا کرنے کا حکم جاری کیا گیا۔ 3 رمضان المبارک کے دوران پبلک مقامات پر کھانے پینے کی ممانعت کی غرض سے احترام رمضان آرڈیننس جاری کیا گیا۔ 4 ریڈیو ٹیلی ویژن سے اذان نشر کرنے کا اہتمام کیا گیا۔ 5 خلفائے راشدین اور اہل بیت کی شان میں گستاخی کو قانوناً جرم قرار دیا گیا۔ 6 رشوت، بدعنوانی اور نااہلی کا خاتمہ کرنے کے لیے وفاقی سطح پر محتسب اعلیٰ کا تقرر کیا گیا۔ 7 ہر قسم کے غیر اسلامی اور نظریہ پاکستان کے مخالف لٹریچر کی اشاعت، تقسیم اور فروخت پر پابندی لگائی گئی۔ 5 ذرائع ابلاغ کی اصلاح، صفحہ نمبر 75۔ اس میں بھی 3 جزء ہیں۔ نمبر 1 ریڈیو ٹیلی ویژن کو اسلامی اور قومی تشخص ابھارنے کے لیے استعمال کیا گیا، جبکہ بعض پروگراموں کو غیر اسلامی قرار دے کر ان پر پابندی عائد کی گئی۔ 2 ریڈیو ٹیلی ویژن سے قرآن پاک اور عربی زبان کی تعلیم کا اہتمام کیا گیا۔ 3 اسلامی تعلیمات پر مبنی پروگراموں میں اضافہ کیا گیا، جبکہ حج سمیت دیگر اسلامی تقریبات کو ٹیلی ویژن پر دکھانے کا اہتمام کیا گیا۔ 1988 میں ملک میں جمہوری نظام کی بحالی کے بعد نفاذ اسلام کی طرف پیش رفت جاری رہی۔ مئی 1991 میں پارلیمنٹ نے شریعت بل کی منظوری دی، جس کے تحت ملک کے عدالتی نظام کو بتدریج اسلامی اصولوں کے دائرے میں لایا جائے گا۔ ان تمام کوششوں کا مقصد پاکستان میں ایک فلاحی، جمہوری اور اسلامی معاشرے کا قیام تھا۔ اس مقصد کا حصول ایک مسلسل اور بتدریج ارتقائی عمل کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں شہریوں کے حقوق و فرائض۔ پاکستان کے آئین میں اسلامی نظام حیات کے عین مطابق شہریوں کے حقوق و فرائض کا تعین کیا گیا ہے۔ 1973 کے آئین میں بنیادی شہری حقوق۔ 1973 کے آئین میں پاکستان کے تمام شہریوں کو یکساں بنیادی حقوق حاصل ہیں۔ بنیادی حقوق سے مراد انسان کے 2 پیدائشی حقوق ہیں، جو ہر مہذب معاشرے میں افراد کو حاصل ہوتے ہیں۔ پاکستانی معاشرے بھی ایک مہذب اسلامی معاشرہ ہے، لہذا پاکستان کے آئین میں شہریوں کو تمام بنیادی انسانی حقوق کی ضمانت دی گئی ہے۔ آئین میں ان حقوق کو شامل کرنے کا مقصد ان کو قانونی شکل دینا اور ان کی حفاظت کرنا ہے۔ پاکستان کے آئین میں جن بنیادی حقوق کا ذکر کیا گیا ان میں سے چند اہم حقوق مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 کسی شخص کو اس کے جینے کے حق اور آزادی سے محروم نہیں کیا جائے گا، صفحہ نمبر 76۔ 2 غلامی اور جبری مشقت کو آئین میں ممنوع قرار دیا گیا۔ 3 انسانی وقار اور گھر کی چار دیواری کے احترام کی خلاف ورزی نہیں کی جائے گی۔ 4 تمام پاکستانیوں کو ملک کے کسی بھی حصے میں آمد و رفت و رہائش کا حق حاصل ہے۔ 5 پاکستان کے شہریوں کو تنظیم سازی، یونین سازی اور پرامن اجتماع کا حق حاصل ہے۔ 6 ہر شہری کو جائز روزگار کے حصول، تجارت اور کاروبار کا حق حاصل ہے۔ 7 سرکاری ملازمین کے علاوہ تمام پاکستانیوں کو سیاست میں حصہ لینے اور کسی بھی سیاسی پارٹی کی رکنیت حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔ 8 ہر شہری کو اظہار رائے کا حق دیا گیا ہے اور ذرائع ابلاغ خصوصاً پریس کو مکمل آزادی حاصل ہوگی۔ 9 ہر شہری کی کوئی بھی مذہب اختیار کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کا حق حاصل ہے۔ ہر شہری کو کوئی بھی مذہب اختیار کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کا حق حاصل ہے۔ 10 کسی شہری کو بغیر کسی جواز کے گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ گرفتاری کے وقت اس کو اس کے جرم کی نوعیت سے آگاہ کیا جائے گا اور 24 گھنٹے کے اندر کسی مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ 11 ہر پاکستانی کو پاکستان کے کسی بھی علاقے میں زمین جائیداد بنانے، رکھنے اور خرید و فروخت کا حق حاصل ہے اور کسی کو قانونی تقاضے پورے کیے بغیر اس کی جائیداد سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ 12 مطلوبہ اہلیت کے حامل کسی پاکستانی کے ساتھ نسل، مذہب، قومیت، جنس، رہائش یا جائے پیدائش کی بنیاد پر کسی سرکاری ملازمت کے حصول میں کوئی امتیاز نہیں برتا جائے گا۔ 13 ہر طبقے کے شہریوں کو اپنی زبان، رسم الخط و ثقافت کو محفوظ کرنے،
ترقی دینے اور قانون کے مطابق ایسے ادارے قائم کرنے کا حق حاصل ہے جو اس مقصد کے حصول میں مدد دے سکیں۔ صفحہ نمبر 77۔ شہریوں کے فرائض۔ پاکستان کے شہریوں کو جہاں مساوی حقوق حاصل ہیں وہاں ان پر کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں، کیونکہ حقوق اور فرائض کا آپس میں گہرا تعلق ہے اور ان میں تو توازن قائم کیے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا۔ پاکستانی شہری کے فرائض مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، ملک سے وفاداری۔ ایک اچھے پاکستانی شہری پر لازمی ہے کہ وہ ریاست پاکستان کا وفادار رہے اور کسی ایسی سرگرمی میں ملوث نہ ہو جو ملک کے ساتھ غداری کے زمرے میں آتی ہو۔ 2، قانون کا احترام۔ ہر شہری کا اخلاقی اور قانونی فرض ہے کہ وہ تمام ملکی اور ریاستی قوانین کا احترام کرے اور کسی بھی صورت میں قانون کی خلاف ورزی نہ کرے۔ 3، ٹیکسوں کی ادائیگی۔ شہریوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ حکومت کی طرف سے عائد کردہ تمام ٹیکس بروقت ادا کریں، کیونکہ ان کی ادائیگی کے بغیر حکومتی انتظامات چلانا اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ترقیاتی کام کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ 4، ووٹ کے حق کا صحیح استعمال۔ ووٹ کے حق کا صحیح استعمال ہر اچھے شہری کی بنیادی ذمہ داریوں میں اہم ترین فریضہ ہے۔ شہریوں کو چاہیے کہ وہ دیانتدار اور اچھے کردار کے حامل امیدواروں کو ووٹ دیں تاکہ ملک کا سیاسی نظام مضبوط ہو اور بدعنوانی کا خاتمہ کیا جا سکے۔ صفحہ نمبر 78۔ 5، سماجی خدمت۔ ایک جمہوری ملک کا شہری اخلاقی طور پر اس بات کا پابند ہوتا ہے کہ وہ سماجی خدمت اور معاشرے کی فلاح و بہبود کے کاموں میں حصہ لے۔ 6، قومی مفاد کی بالادستی۔ پاکستانی شہری ہونے کے ناطے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ملکی اور قومی مفاد کو ذاتی مفادات پر ترجیح دیں اور ایسی تمام سرگرمیوں سے دور رہیں جو قومی مفادات کے منافی ہوں۔ 7، تعلیم کا حصول۔ تعلیم کا حاصل کرنا جہاں حقوق کا حصہ ہے وہاں اس کا شمار فرائض میں بھی ہوتا ہے۔ ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ خود بھی تعلیم حاصل کرے اور اپنے بچوں کو بھی تعلیم دلوائے، کیونکہ تعلیم کے بغیر ترقی ممکن نہیں۔ 8، محنت۔ ہر شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے اور ملک کی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ 9، انسانی حقوق۔ انسانی حقوق کا تصور سب سے پہلے ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے دیا تھا۔ یہ باقاعدہ انسانی حقوق کا چارٹر تھا جس نے انسانی بنیادی حقوق کی بنیاد رکھی۔ جدید دور میں بھی انسانی حقوق کو کافی اہمیت دی گئی ہے۔ ہر ملک جمہوریت کی طرف رواں دواں ہوا اور دساتیر کو اپنانا شروع کر دیا۔ فرانس کی تقلید کرتے ہوئے ہر ملک کے دستور میں بنیادی حقوق کا ایک باب شامل کیا جانے لگا۔ اسی طرح جب پاکستان نے 1956 میں پہلا دستور لاگو کیا تو بنیادی حقوق کا ایک باب اس کا ضروری حصہ بنا۔ صفحہ نمبر 79 یعنی 79۔ صفحہ نمبر 80 جاری ہے۔ 6، غلام اور کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک۔ غلام اس وقت معاشرے کا سب سے کمزور طبقہ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیا اور فرمایا کہ ان کو وہی خوراک دو جو تم کھاتے ہو اور ان کو وہی لباس پہناؤ جو تم خود پہنتے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کے ساتھ سختی کرنے سے بھی منع فرمایا۔ خطبہ حجت الوداع کے علاوہ بھی ایسے حوالہ جات ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف غلاموں سے نرمی اور حسن سلوک کی تلقین فرماتے تھے بلکہ کئی مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں کو آزاد کرنے کی حوصلہ افزائی بھی کی ہے۔ 7، حکمران اور رعایا کے حقوق۔ اسی خطبے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکمران اور رعایا کے حقوق پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ رعایا کے لیے یہ لازم قرار دیا گیا کہ جب تک حکمران اسلامی تعلیمات اور احکامات کے منافی کوئی حکم نہ دے تو اس کی حکم عدولی نہ کی جائے۔ وہاں حکمران کو بھی اس بات کا پابند قرار دیا گیا کہ وہ اپنی رعایا کا خیال رکھے۔ حجت الوداع میں بیان کیے گئے حقوق کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر کئی مواقعوں پر ان تمام حقوق کا ذکر کسی نہ کسی حوالے سے ضرور کیا ہے جو اقوام متحدہ کے عالمگیر انسانی حقوق کے اعلان میں شامل ہیں۔ صفحہ نمبر 81، اقوام متحدہ کا عالمگیر انسانی حقوق کا اعلامیہ۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 10 دسمبر 1948 کو عالمی انسانی حقوق کا اعلامیہ منظور کیا۔ صفحہ نمبر 81، اقوام متحدہ کا عالمگیر انسانی حقوق کا اعلامیہ۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 10 دسمبر 1948 کو عالمی انسانی حقوق کا اعلامیہ منظور کیا اور تمام رکن ممالک سے کہا گیا کہ وہ اس اعلامیہ کو مشتہر کریں اور اسکولوں اور دیگر تعلیمی اداروں میں پڑھائیں تاکہ لوگوں میں بنیادی انسانی حقوق کے بارے میں شعور پیدا کیا جا سکے۔ اقوام متحدہ کے اس اعلامیہ کی روح سے دنیا کے تمام انسانوں کو برابری کی بنیاد پر برابری کی بنیاد پر حاصل حقوق میں سے
چند مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، تمام انسان پیدائشی طور پر آزاد اور یکساں عزت اور حقوق کے مالک ہیں۔ 2، دنیا کے تمام انسانوں کو بلا تفریق رنگ و نسل، مذہب، قومیت یکساں بنیادی حقوق حاصل ہیں۔ 3، ہر انسان کو اپنی جان و مال، آزادی اور آزادی کے دفاع کا حق حاصل ہے۔ 4، غلامی اور جبری مشقت کو ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ 5، کسی انسان کو تشدد، ظالمانہ سزا یا غیر انسانی سلوک کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ 6، تمام انسان قانون کی نظر میں برابر ہیں اور سب کو یکساں قانونی تحفظ حاصل ہے۔ 7، کسی کو بلا جواز نہ تو گرفتار کیا جائے گا نہ جلا وطن کیا جائے گا۔ 8، جرم سرزد ہونے کی صورت میں ہر شخص اس وقت تک بے گناہ تصور ہوگا جب تک اس کا جرم ثابت نہیں ہو جاتا، اور عدالتی کارروائی کے دوران ہر شخص کو اپنا دفاع کرنے کا پورا حق حاصل ہوگا۔ 9، ہر انسان کو کسی وجہ کی بنا پر اپنا ملک چھوڑنے اور ملک میں واپس آنے کا حق حاصل ہے۔ 10، جرائم میں ملوث نہ ہونے کی صورت میں ہر انسان کو کسی دوسرے ملک میں پناہ لینے اور ظلم سے تحفظ حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔ 11، ہر انسان کو انفرادی یا اجتماعی صورت میں جائیداد رکھنے کا حق حاصل ہے اور کسی کو اس کی ملکیت جائیداد سے محروم نہیں کیا جائے گا۔ صفحہ نمبر 82۔ 12، ہر انسان کو کوئی بھی نظریہ یا مذہب اختیار کرنے، مذہبی عقائد رکھنے، تبلیغ اور عبادات کا حق حاصل ہے۔ 13، ہر انسان کو آزادی رائے، پرامن اجتماع اور تنظیم سازی کا حق حاصل ہے۔ 14، ہر شخص کو اپنے ملک کے حکومتی نظام میں براہ راست یا اپنے نمائندوں کے ذریعے حصہ لینے اور ریاستی خدمات سے مستفید ہونے کا حق حاصل ہے۔ 15، ہر انسان کو اپنی مرضی کا پیشہ اختیار کرنے، مساوی کام کے لیے مساوی اجرت حاصل کرنے اور اپنے پیشہ ورانہ مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے تنظیم سازی یعنی یونین سازی کا حق حاصل ہے۔ 16، تمام انسانوں کو اچھی اور معیاری زندگی بسر کرنے اور صحت اور بہبود کی بنیادی سہولیات مثلاً خوراک، لباس، رہائش اور طبی سہولیات میسر ہونے کا حق ہے۔ 17، تمام لوگوں کو تعلیم حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔ بنیادی تعلیم لازمی ہوگی اور مفت فراہم کی جائے گی، جبکہ اعلیٰ تعلیم کے مواقع اہلیت کی بنیاد پر سب کو یکساں طور پر میسر ہوں گے۔ 18، ہر انسان کو بنیادی حقوق اور آزادی حاصل ہے مگر وہ دوسرے انسانوں کے حقوق اور آزادی میں مداخلت نہیں کرے گا۔ اقوام متحدہ کے اس عالمگیر انسانی حقوق کے اعلان میں جن بنیادی انسانی حقوق کی ضمانت دی گئی ہے ان میں سے اکثر و بیشتر ہمارے مذہب اسلام کی تعلیمات کے عین مطابق ہیں۔ صفحہ نمبر 83 اب ہیں مشقی سوالات۔ سوال نمبر 1، خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کریں۔ جز نمبر 1، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے عالمی انسانی حقوق کا اعلامیہ 10 دسمبر ڈیش کو منظور کیا۔ 2، قرارداد مقاصد ڈیش نے دستور ساز اسمبلی میں پیش کی تھی۔ 3، پاکستان کا پہلا آئین ڈیش میں نافذ کیا گیا۔ 4، 1973 کے آئین میں پہلی مرتبہ ڈیش کی تعریف کی گئی۔ اور 5، سود سے پاک بینکاری کا نظام جنوری ڈیش میں شروع کیا گیا۔ سوال نمبر 2، بریکٹ میں دیے گئے الفاظ میں سے درست کا لفظ کا انتخاب کریں۔ نمبر 1، قرارداد مقاصد کی تیاری میں کس نے سب سے اہم کردار ادا کیا؟ مولانا مودودی، مولانا اشرف علی تھانوی، سید سلیمان ندوی یا مولانا شبیر احمد عثمانی۔ 2، پاکستان کا پہلا آئین کب نافذ کیا گیا؟ 1950، 1952، 1954 یا 1956 میں۔ 3، پاکستان کے کون سے آئین میں وزیر اعظم کا عہدہ نہیں تھا؟ 1935 کے آئین میں، 1956، 1962 یا 1973 کے آئین میں۔ 4، پاکستان کے کون سے آئین میں اسلام کو سرکاری مذہب قرار دیا گیا؟ 1935 کے آئین میں، 1956 کے آئین میں، 1962 کے آئین میں یا 1973 کے آئین میں۔ 5، زکوٰۃ آرڈیننس کا نفاذ کب ہوا؟ 20 جون 1980، 23 مارچ 1986، 23 مارچ 1988 یا 11 اگست 1990۔ سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل میں سے صحیح اور غلط کی نشاندہی کریں۔ نمبر 1، قیام پاکستان کے بعد کئی سال تک آئین سازی کا کام التوا کا شکار رہا۔ اس میں آپ نے صحیح اور غلط کا انتخاب کرنا ہے، صحیح کے آگے صحیح لکھ دینا اور غلط کے آگے غلط۔ صفحہ نمبر 84 جز نمبر 2، 1956 کے آئین کے تحت پاکستان کے وزیر اعظم کے لیے مسلمان ہونے کی شرط نہیں تھی۔ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ آپ نے آگے لکھ دینا ہے۔ سوال نمبر 3 جز نمبر 3، ضیاء الحق کے دور حکومت میں پہلی دفعہ اسکولوں میں اسلامیات کی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا۔ 4، 1973 کے آئین کے تحت سرکاری ملازمین سیاست میں براہ راست حصہ لے سکتے ہیں۔ اور 5، عالمی انسانی حقوق کے اعلامیہ اور خطبہ حجۃ الوداع میں بہت سی باتیں مشترک ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ سوال نمبر 1، قرارداد مقاصد میں حاکمیت اعلیٰ کا کیا تصور دیا گیا ہے؟ 2، اسلامی نظریاتی کونسل کے کیا فرائض ہیں؟ 3، 1973 کے آئین میں لفظ مسلمان کی تعریف کیسے کی گئی ہے؟
4. خطبہ حجۃ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ 5. خطبہ حجۃ الوداع میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں کیا تاکید فرمائی؟ سوال نمبر 5. قرارداد مقاصد کو آئین کا حصہ کیوں بنایا گیا؟ تفصیلی جائزہ لیں. 6. سوال نمبر 6. 1973 کے آئین میں شامل اسلامی دفعات تحریر کریں. سوال نمبر 7. اقوام متحدہ کے عالمگیر انسانی حقوق کے اعلامیے اور خطبہ حجۃ الوداع میں کیا مماثلت پائی جاتی ہے؟ جائزہ لیں. اور سوال نمبر 8 ہے پاکستان میں نفاذ اسلام کی طرف اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی. ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے. ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے FA تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں. یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں. نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں. ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد. ای میل HDOATD@gmail.com. ویب سائٹ HDORG.net. رابطہ نمبر 03459541 یعنی 0345 95 41 838. صفحہ نمبر 85. باب پنجم، پاکستان کا حکومتی ڈھانچہ اور اچھا نظام حکومت. وفاقی حکومت کے ادارے اور ان کی کارکردگی. پاکستان ایک وفاقی مملکت ہے اور 1973 کے آئین کی روح سے اختیارات صوبوں اور مرکز میں منقسم ہیں. وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں اپنے اپنے آئینی اختیارات کے مطابق کام کرتی ہیں. ملک کے سربراہ کی حیثیت صدر کو حاصل ہوتی ہے، جبکہ حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے. وزیر اعظم کی مدد کے لیے کابینہ ہوتی ہے. ہر وفاقی وزیر کے ذمے ایک یا ایک سے زیادہ وزارتیں یعنی محکمے ہوتے ہیں جن کی کارکردگی کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے. قومی سطح پر قانون سازی کے لیے منتخب مجلس سے شورا قائم ہے جو 2 ایوانوں قومی اسمبلی اور سینٹ پر مشتمل ہے. اس کے علاوہ ملازمین کا مستقل سرکاری عملہ ہوتا ہے جو حکومت کی پالیسیوں پر عمل درآمد کرواتا ہے. ہر وزارت کا ایک سیکرٹری ہوتا ہے جو اس کا سربراہ ہوتا ہے. اس کی مدد کے لیے ہر وزارت میں سینکڑوں چھوٹے بڑے افسر اور دیگر عملہ ہوتا ہے. وفاق میں صدر کی حیثیت اور اختیارات. آئین کے مطابق صدر مملکت ملک کا سربراہ ہوگا اور وہی جمہوریہ کی بطور وحدت نمائندگی کرے گا. آئین کے تحت صدارتی امیدوار کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان اوصاف کا حامل ہو: نمبر 1 مسلمان ہو، 2 اس کی عمر 45 سال سے کم نہ ہو، 3 وہ قومی اسمبلی کا رکن منتخب ہونے کی اہلیت رکھتا ہو. صفحہ نمبر 86. صدر کے اختیارات. انتظامی اختیارات. وفاق کے اعلیٰ ترین انتظامی اختیارات صدر مملکت کو حاصل ہیں جنہیں وہ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کے مشورے کے مطابق سر انجام دے گا. کابینہ کی تشکیل. اس سلسلے میں سب سے اہم اختیار وزیر اعظم کا تقرر ہے. آئین کے مطابق صدر ایسے شخص کو کابینہ کی تشکیل کی دعوت دے گا جسے قومی اسمبلی کی اکثریت کا اعتماد حاصل ہو. صدر وزیر اعظم کے مشورے پر کابینہ کے دیگر وزراء اور وزیر مملکت کا تقرر کرے گا. خصوصی اختیارات. صدر کسی بھی مسئلہ پر کابینہ کو عمومی طور پر یا خصوصی طور پر دوبارہ غور کرنے کا حکم دے سکتا ہے. ان میں ایسے معاملات بھی شامل ہیں جن پر فیصلہ وزیر اعظم یا کسی وزیر نے کیا ہو لیکن وہ کابینہ میں زیر بحث نہ آیا ہو. صدر اپنے فرائض کی بجاوری کے سلسلے میں کسی بھی معاملے پر وزیر اعظم یا کسی وزیر سے مشورہ طلب کر سکتا ہے لیکن وہ ان کے مشورے کا پابند نہیں ہوگا. تقرریاں. صدر وزیر اعظم اور دیگر وفاقی وزراء کا تقرر کرتا ہے. دوسرے ممالک میں سفیروں کا تقرر، چیف الیکشن کمشنر اور اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کا تقرر صدر کے اہم ترین اختیارات ہیں. آئین کی 17ویں ترمیم کے تحت صدر
چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اور تینوں مسلح افواج کے سربراہان کا تقرر وزیر اعظم کے مشورے سے کرتا ہے۔ قومی اسمبلی تحلیل ہونے کی صورت میں صدر ایک نگران کابینہ مقرر کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 87۔ قانون سازی سے متعلق اختیارات۔ قانون سازی دراصل قانون ساز ادارے کرتے ہیں، لیکن مجلس شورا قانون بنانے کے بعد صدر سے منظوری حاصل کرتی ہے۔ صدر جب چاہے مجلس شورا کا اجلاس بلا سکتا ہے، ملتوی کر سکتا ہے یا وزیر اعظم کے مشورے پر قومی اسمبلی توڑ سکتا ہے۔ عدالتی اختیارات۔ صدر مملکت سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان اور دیگر ججوں کا تقرر کر سکتا ہے، تاہم ہائی کورٹ کے ججوں کی تقرری کے سلسلے میں وہ صوبائی گورنر سے بھی مشورہ کرے گا۔ وہ سزاؤں کو معاف کرنے اور ان میں کمی کرنے یا ان کے نفاذ کو معطل کرنے کا مجاز ہوگا۔ صدر کے آئینی اختیارات کے استعمال کے سلسلے میں کسی بھی اقدام کو عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعظم کی حیثیت اور اختیارات۔ وزیر اعظم کو کابینہ میں امتیازی حیثیت حاصل ہے اور صدر کا اہم مشیر ہونے کی حیثیت سے حکومت کی پوری انتظامی مشینری اس کی ذات کے گرد گھومتی ہے۔ ایک طرف وہ پوری انتظامیہ کا نگران ہے تو دوسری طرف وہ قومی قائد اور قائد ایوان بھی ہے۔ وزیر اعظم کی حیثیت کے مختلف پہلوؤں کو ذیل میں بیان کیا گیا ہے۔ کابینہ کا سربراہ۔ وزیر اعظم کابینہ کا سربراہ ہوتا ہے۔ وہ کابینہ کی تشکیل کے سلسلے میں وزراء کی فہرست تیار کر کے صدر کی منظوری حاصل کرتا ہے۔ وزراء اور ان کے متعلقہ شعبوں کی نگرانی اور ان کے مابین ربط اور ہم آہنگی برقرار رکھنا ایک قابل وزیر اعظم کی خصوصیت ہے۔ صفحہ نمبر 88۔ بطور قائد ایوان۔ قومی اسمبلی میں اکثریتی جماعت کا قائد ہونے کے سبب وزیر اعظم کو قائد ایوان کی حیثیت حاصل ہے۔ اس حیثیت سے وہ پالیسی سے متعلق اہم اعلانات اور بیانات جاری کرتا ہے۔ قومی اسمبلی میں مختلف امور طے کرنے کے سلسلے میں وہ قائد حزب اختلاف سے رابطہ برقرار رکھتا ہے۔ قائد ایوان ہونے کی حیثیت سے وزیر اعظم کو ایوان میں خاص مراحت حاصل ہوتی ہیں۔ صدر اور کابینہ کے مابین رابطے کا ذریعہ۔ آئین کے تحت وزیر اعظم کو صدر اور کابینہ کے مابین رابطہ بھی برقرار رکھنا ہوتا ہے۔ آئینی طور پر وفاقی حکومت کے تمام اختیارات کا استعمال صدر ہی کے نام پر ہوتا ہے، تاہم وزیر اعظم کا یہ آئینی فریضہ ہے کہ ان اختیارات کے استعمال سے متعلق صدر کو باخبر رکھے۔ بلا شبہ ہر وفاقی وزیر کو انتظامی شعبہ کا سربراہ ہونے کی حیثیت سے صدر تک رسائی حاصل ہے، لیکن عملی طور پر شعبوں کی کارکردگی کے متعلق صدر کو باخبر رکھنا وزیر اعظم ہی کی ذمہ داری ہے۔ پارلیمنٹ۔ آئین کے مطابق ملک کا اعلیٰ ترین قانون ساز ادارہ مجلس شورا ہے۔ اس کے 2 ایوان ہیں۔ ایوان بالا یعنی سینٹ۔ سینٹ کی کل نشستوں کی تعداد 104 ہے۔ اس میں چاروں صوبوں کو یکساں نمائندگی دی گئی ہے۔ نشستوں کی تقسیم یوں ہے۔ نمبر 1، عام نشستیں یعنی ہر صوبے سے 14 اور یعنی 4×14، 4 صوبے ہیں تو 56 سیٹیں صوبوں کی۔ 2، فاٹا یعنی وفاق کے زیر انتظام علاقے 8، تو اس کی 8 سیٹیں ہیں۔ اور 3، وفاقی دارالخلافہ یعنی اسلام آباد کی 2 سیٹیں ہیں۔ صفحہ نمبر 89 یعنی 89۔ 4 خواتین کی مخصوص نشستیں ہر صوبے سے 4، تو 4×4 یعنی 4 صوبے ہیں تو 4 ہر صوبے سے ہوں تو 16۔ وفاقی دارالخلافہ سے خواتین کی نشست ہوتی ہے 1۔ ٹیکنوکریٹس کی نشستیں ہر صوبے سے 4، تو یعنی 16 سیٹیں یہ ہوگی 4×4۔ پھر وفاقی دارالخلافہ سے یہ تو ہو گیا۔ وفاقی دارالخلافہ سے ٹیکنوکریٹس کی نشست ہوتی ہے 1، اور اقلیتوں کی مخصوص نشستیں ہوتی ہیں ہر صوبے سے 1، تو 4×1 یعنی 4، تو اس طرح بن گئی ٹوٹل 104 نشستیں سینٹ کی۔ ایوان زیریں یعنی قومی اسمبلی۔ قومی اسمبلی کے ممبران کو 5 سال کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ اس کی نشستوں کی کل تعداد 342 ہے۔ ان کی صوبہ وار تفصیل یوں ہے۔ صوبہ پنجاب 183 سیٹیں، صوبہ سندھ سے 75 سیٹیں، صوبہ خیبر پختونخوا سے 43 یعنی 43 سیٹیں، صوبہ بلوچستان سے 17 سیٹیں، فاٹا سے 12 سیٹیں، وفاقی دارالحکومت سے 2 سیٹیں اور اقلیتوں کی 10 نشستیں شامل ہیں، 10 سیٹیں شامل ہیں۔ سینٹ کے ممبران آپس میں سے ایک چیئرمین اور ایک ڈپٹی چیئرمین کا انتخاب کرتے ہیں، جبکہ قومی اسمبلی میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ عدلیہ۔ سپریم کورٹ۔ عدلیہ کے پورے نظام میں سپریم کورٹ ممتاز مقام حاصل ہے۔ سپریم کورٹ نہ صرف آئین کی تشریح کر دیا بلکہ وہ مجلس سے قانون ساز کے بنائے ہوئے قوانین اور حکومت کے احکام اور اقدامات کی آئینی حیثیت کو جانچنے کی بھی مجاز ہے۔ صفحہ نمبر 90۔
سپریم کورٹ کی مستقل نشست تو اسلام آباد میں ہے، تاہم 4 ارکان پر مشتمل ایک مستقل بینچ لاہور، 2 ارکان پر مشتمل بینچ پشاور اور 2 ارکان پر مشتمل بینچ کراچی میں بھی موجود ہے۔ آئین کے مطابق سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا تقرر صدر کرتا ہے، جبکہ باقی ججوں کا تقرر کرتے وقت صدر چیف جسٹس سے مشورہ کرتا ہے۔ ہائی کورٹ پاکستان کے آئین کے مطابق ہر صوبہ میں ایک ہائی کورٹ قائم کی گئی ہے۔ ہائی کورٹ کو خالص صوبائی عدالت نہیں کہا جا سکتا کیونکہ وہ ملک کے عدالتی نظام کے سلسلہ کا ایک حصہ ہے۔ ہائی کورٹ کے تمام ججوں کا تقرر صدر کرتا ہے۔ محتسب اعلیٰ نظم و نسق میں رشوت ستانی اور دھاندلیوں کے تدارک کی خاطر وفاقی سطح پر محتسب اعلیٰ مقرر ہے، جبکہ صوبائی سطح پر بھی ان کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ وفاقی شرعی عدالت کے ججوں کا تقرر صدر پاکستان خود کرتا ہے۔ چیف جسٹس اور دوسرے جج صاحبان کی میعاد 3 سال ہے، لیکن صدر پاکستان ان کی دوبارہ تقرری کر سکتا ہے۔ وفاقی شرعی عدالت اسلام کے منافی قوانین پر نظر ثانی کرتی ہے۔ ماتحت عدالتیں پاکستان میں دیوانی اور فوجداری مقدمات کے لیے الگ الگ عدالتیں قائم ہیں، مثلاً ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ، فوجداری عدالتیں، دیوانی عدالتیں، مالگزاری عدالتیں، انتظامی عدالتیں اور ٹریبونل وغیرہ وغیرہ۔ صفحہ نمبر 91 مرکزی یعنی وفاقی اور صوبائی مشترکہ ادارے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان بعض امور کو سر انجام دینے کے لیے ایسے ادارے قائم ہیں جن کا تعلق وفاقی اور صوبائی حکومتوں دونوں سے یکساں ہوتا ہے، مثلاً نمبر 1 منصوبہ بندی کمیشن، 2 مشترکہ مفادات کی کونسل، 3 قومی اقتصادی کونسل، 4 قومی مالیاتی کمیشن اور 5 اسلامی نظریاتی کونسل۔ صوبائی حکومتیں یعنی دی پروونشل گورنمنٹس۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے 1973 کے آئین کے مطابق صوبوں کے اندر پارلیمانی نظام رائج کیا گیا ہے۔ ہر صوبے کا انتظامی سربراہ گورنر ہوتا ہے۔ وزیر اعلیٰ صوبائی حکومت کا سربراہ ہوتا ہے۔ وہ صوبے کا انتظام صوبائی وزراء اور سول سیکریٹریٹ کی مدد سے چلاتا ہے۔ ہر صوبائی وزیر کے ذمے ایک یا ایک سے زیادہ محکمے ہوتے ہیں جن کی کارکردگی کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ صوبائی سطح پر قانون سازی کے لیے منتخب صوبائی اسمبلی ہوتی ہے۔ صوبائی گورنر جو اہمیت ملک میں سربراہ کی حیثیت سے صدر کو حاصل ہوتی ہے، وہی اہمیت صوبے میں گورنر کے حصے میں آتی ہے۔ ذیل میں گورنر کے فرائض و اختیارات کا ذکر کیا گیا ہے۔ انتظامی امور تمام صوبائی احکامات گورنر کے نام پر کیے جاتے ہیں۔ بیشتر امور میں گورنر وزیر اعلیٰ اور صوبائی کابینہ کے مشورہ کا پابند ہے۔ وزیر اعلیٰ کا فرض ہے کہ گورنر کو اپنی کارکردگی سے باخبر رکھے۔ صفحہ نمبر 92 گورنر ان تمام ذمہ داریوں کو بھی پورا کرے گا جو اس پر وقتاً فوقتاً صدر کی جانب سے عائد کی جائیں گی۔ عدالتی اختیارات ہائی کورٹ کے ججوں کا تقرر کرتے وقت صدر مملکت متعلقہ صوبے کے گورنر سے بھی صلاح و مشورہ کرتا ہے۔ ہنگامی حالات کے دوران فرائض جب پورے ملک یا ملک کے کسی حصہ میں ہنگامی حالات کا نفاذ کیا جاتا ہے تو ہنگامی حالات کے اعلان کے بعد وفاقی حکومت کی ایما پر گورنر ایسے تمام اختیارات کا خود استعمال کر سکتا ہے جو صوبائی اسمبلی کے سوا کسی بھی صوبائی ادارے کو حاصل تھے۔ اس طرح تمام انتظامی اختیارات گورنر کے پاس چلے جاتے ہیں۔ صوبائی کابینہ یعنی دی پروونشل کیبنٹ صوبائی حکومت میں پارلیمانی اصول رائج ہونے کے باعث اصل انتظامی اختیارات صوبائی وزیر اعلیٰ اور اس کی کابینہ کو حاصل ہیں۔ آئین کی دفعہ 129 کے مطابق صوبائی حکومت صوبائی نظم و نسق کے سلسلے میں اپنے اختیارات کا استعمال گورنر کے نام پر کرے گی۔ صوبائی حکومت میں وزیر اعلیٰ اور وزراء اپنے فرائض گورنر کی زیر نگرانی سر انجام دیں گے جس سے سربراہ کی حیثیت حاصل ہوگی۔ آئین کے مطابق گورنر ایسے شخص کو وزیر اعلیٰ مقرر کرے گا جسے متعلقہ صوبائی اسمبلی میں اکثریتی ارکان کی حمایت حاصل ہو۔ صوبائی اسمبلی آئین کے مطابق صوبائی اسمبلی صرف ایک ہی ایوان پر مشتمل ہوتی ہے۔ صوبائی اسمبلی میں نشستوں کی تعداد یوں ہے: صوبہ بلوچستان کل نشستیں 65، صوبہ خیبر پختونخوا 124، صوبہ سندھ 168 اور صوبہ پنجاب میں 371 نشستیں۔ صفحہ نمبر 93 صوبائی اسمبلی 5 سالوں کے لیے منتخب کی جاتی ہے۔ گورنر صوبائی وزیر اعلیٰ کے مشورے سے اسمبلی کو برخاست کر سکتا ہے، لیکن ایسی صورت میں گورنر کو 100 دنوں کے اندر نئی اسمبلی کی تشکیل کے لیے انتخابات کا انعقاد کرنا ہوگا۔ گورنر صوبائی اسمبلی کو خود بھی قانون سازی سے متعلق سفارشات بھیج سکتا ہے اور وہ ان پر غور و خوض کرنے کی پابند ہوگی۔ وزراء کا تقرر صوبائی وزیر اعلیٰ گورنر کے مشورے سے صوبائی کابینہ کی تشکیل کرتا ہے اور اس کے مشورے پر ان کے درمیان محکموں کی تقسیم کرتا ہے۔
اپنے عہدوں کا چارج سنبھالنے سے قبل نئے وزراء کو گورنر کے سامنے اپنے عہدوں کا حلف اٹھانا پڑتا ہے حلف اٹھانا ہوتا ہے۔ کابینہ اپنے تمام امور کے لیے صوبائی اسمبلی کے سامنے جواب دہ ہوتی ہے۔ انتظامی اختیارات 1973 کے آئین کے مطابق صوبائی انتظامیہ کا دائرہ اختیار ان تمام معاملات کے انتظامی پہلو تک وسیع ہوگا جن پر صوبائی اسمبلی قانون سازی کر سکتی ہے۔ صوبائی کابینہ تمام اہم صوبائی معاملات اور قانون سازی سے متعلق تجاویز سے گورنر کو باخبر رکھے گی۔ نیز وہ اس بات کی بھی پابند ہوگی کہ گورنر کی طرف سے تجویز کردہ امور پر غور و خوض کرے۔ قانون سازی کے اختیارات صوبوں میں بھی وزارتی نظام رائج ہونے کے باعث وزیر اعلیٰ اور تمام وزراء اسمبلی کے اجلاسوں میں حاضر ہوں گے اور بحث و مباحثہ میں حصہ لیں گے۔ واضح رہے کہ اسمبلی میں قانون سازی سے متعلق بیشتر مسودات کابینہ کی طرف سے ہی پیش کیے جاتے ہیں اور اکثریتی گروہ کی تائید پر بالعموم منظور قرار لیے جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 94 مالیاتی اختیارات صوبائی کابینہ ہر سال اخراجات و آمدنی کے گوشواروں کی صورت میں سالانہ میزانیہ یعنی بجٹ اسمبلی میں منظوری کے لیے پیش کرتی ہے۔ عام طور پر اکثریتی گروپ کی حمایت کے بل بوتے پر وہ اپنی مالیاتی تجاویز کو منظور قرار لیتی ہے۔ چنانچہ مالیات پر کنٹرول ہی کابینہ کو دوسرے اداروں سے ممتاز کرتا ہے۔ نگران کابینہ ایسی صورت میں جب کہ اسمبلی برخاست ہو چکی ہو تو گورنر وزیر اعلیٰ اور اس کی کابینہ کو اس وقت تک کام جاری رکھنے کا حکم دے سکتا ہے جب تک کہ نئی کابینہ کی تشکیل نہیں ہو جاتی۔ اس صدر کے مشورہ پر گورنر نگران کابینہ یعنی کیئر ٹیکر کیبنٹ بھی مقرر کر سکتا ہے اور ایک غیر رکن اسمبلی بھی وزیر اعلیٰ وزیر یا وزیر مملکت مقرر ہو سکتا ہے۔ مقامی حکومتیں پس منظر انسانی معاشرے کی اجتماعی ضروریات سماجی اور سیاسی تصورات جو بڑھتی گئیں تو اسی تناسب سے قوانین قواعد و ضوابط کی ضرورت سامنے آتی رہتی ہے اور جو انسانی معاشرے کے معاملات پیچیدہ ہوتے گئے اسی تناسب سے اس امر کی ضرورت محسوس ہوتی رہی کہ ان معاملات میں ترجیحات کا تعین کس طرح کیا جائے تاکہ انسانی معاشرہ کسی جمود کے بغیر آگے بڑھتا جائے۔ اسی سلسلے میں وقتاً فوقتاً بلدیاتی انتخابات ہوتے رہے ہیں اور مقامی حکومتیں بنتی رہی ہیں، لیکن مقامی حکومتوں کو زیادہ اختیارات سن 2000 کے ایکٹ کے تحت حاصل ہوئے اور اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی عمل میں لائی گئی۔ صفحہ نمبر 95 2005 کے ایکٹ کو بعض ترامیم کے ساتھ نافذ کیا گیا۔ اب نئی مقامی حکومتیں تشکیل دی گئی ہیں جن کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ صفحہ نمبر 95 ہی جاری ہے۔ مقامی حکومتیں 2013 صوبائی اسمبلی نے مقامی حکومتوں کے ایکٹ 2013 کے مطابق 30 مئی 2015 کو بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل کیا جس کے تحت 3 سطح کی مقامی حکومتیں بنی۔ نمبر 1 دیہی یعنی محلہ کونسل، 2 تحصیل یعنی ٹاؤن کونسل اور 3 یعنی ضلعی حکومت ضلع کونسل۔ دیہی یا محلہ کونسل مقامی حکومتوں کے اس نظام کی بنیادی عقائد علاقوں کے لیے دیہی کونسل اور شہری علاقوں کے لیے محلہ کونسل ہے۔ دیہی اور محلہ کونسل 10 سے 15 ارکان پر مشتمل ہوتی ہے۔ آبادی کی بنیاد پر متعین کردہ 5 سے 10 ارکان جنرل نشستوں پر منتخب ہوتے ہیں جبکہ خواتین کی 2 مزدور کسان نوجوان اور غیر مسلموں کے ایک نشست کے لیے ایک نشست مختص ہے۔ جنرل کونسلر میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والا ناظم اور دوسرے نمبر پر زیادہ ووٹ لینے والا نائب ناظم کہلاتا ہے۔ یہ انتخابات غیر جماعتی بنیادوں پر بلا واسطہ ہوتے ہیں۔ پورے صوبے میں تقریباً 3500 دیہی اور محلہ کونسلیں قائم کی گئی ہیں۔ ہر کونسل میں خواتین، مزدوروں، کسانوں، اقلیتوں اور نوجوانوں کے لیے نشستیں مخصوص کی گئی ہیں جس کی وجہ سے یہ یقینی بنایا گیا کہ معاشرے کے تمام طبقات کو مؤثر نمائندگی دی جائے۔ دیہی اور محلہ کونسلوں کی بنیادی ذمہ داریاں یہ ہیں۔ صفحہ نمبر 96 دیہی یا محلہ کونسل کی ذمہ داریاں۔ نمبر 1 سرکاری دفاتر کی کارکردگی کی نگرانی تاکہ عوام کو سرکاری خدمات کی فراہمی میں بہتری لائی جائے۔ 2 ثالثی کے ذریعے تنازعات کا پرامن حل تاکہ معاشرہ میں اختلافات کا خاتمہ ہو سکے۔ 3 پیدائش، انبات اور نکاح کی رجسٹریشن تاکہ فلاح و بہبود کی بہتر منصوبہ بندی ہو سکے۔ 4 گاؤں اور محلے کی سطح پر صاف پانی کی فراہمی، صفائی، نکاسی آب گلیوں کی پختگی، سماجی اور اجتماعی مقامات کی دیکھ بھال اور کھیلوں کے لیے میدانوں کی تعمیر و مرمت تاکہ مقامی سطح پر حفظان صحت اور صحت مند سرگرمیوں کا انتظام ہو سکے۔ 5 عام لوگوں کو اجتماعی فلاح و بہبود کے لیے منظم کرنا
تاکہ گلیوں کو چون شاہراہوں کی تعمیر و مرمت اور انہار کی یعنی نہروں کی صفائی میں حصہ لے سکیں۔ 6 گلی اور محلے کی سطح پر چوکیداروں کا انتظام تاکہ لوگوں میں تحفظ کا احساس پیدا ہو سکے۔ 7 کونسل کی سطح پر ایک اکاؤنٹس کمیٹی کا انتخاب تاکہ سرکاری رقم کے خرچ کا باقاعدہ حساب کتاب کیا جا سکے۔ 8 معذوروں، غریبوں اور ناداروں کے لیے وسائل کی فراہمی کا انتظام تاکہ ان کی مشکلات اور تکالیف کا ازالہ ہو سکے۔ صفحہ نمبر 97 تحصیل یا ٹاؤن کونسل اور اس کی ذمہ داریاں۔ تحصیل کی سطح پر خیبر پختونخوا میں مقامی حکومتوں کے 74 انتظامی یونٹس قائم کیے گئے ہیں، جن کا انتخاب بلا واسطہ جماعتی بنیادوں پر کیا جاتا ہے۔ تحصیل کونسل میں بھی خواتین، مزدوروں، کسانوں، اقلیتوں اور نوجوانوں کو مخصوص نشستوں پر نمائندگی دی گئی ہے۔ تحصیل یا ٹاؤن کونسل کے ناظم اور نائب ناظم کا انتخاب منتخب کونسلر کرتے ہیں۔ تحصیل کی سطح پر مقامی حکومت کا بنیادی کام بلدیاتی خدمات کی فراہمی ہے، جن کے اجزاء مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 پانی کی ترسیل کا انتظام کرنا اور اس میں بہتری پیدا کرنا تاکہ لوگوں کو صاف اور محفوظ پانی مل سکے۔ 2 پوری تحصیل میں صفائی، نکاسی، آب اور کوڑا کرکٹ کو ٹھکانے لگانا تاکہ حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاری جا سکے۔ 3 مختلف ضرورتوں کے لیے اراضی کے استعمال میں باقاعدگی پیدا کرنا تاکہ قصبے اور شہر منظم انداز سے آباد ہو سکے اور اراضی کو بہتر سے بہتر انداز میں استعمال کیا جا سکے۔ 4 بلدیاتی خدمات سے متعلق تمام قوانین اور قواعد کا نفاذ تاکہ ان خرابیوں کا تدارک ہو سکے جو عوام کی انفرادی اور اجتماعی صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ 5 سرکاری اختیارات، شاہراہوں، گلیوں اور دوسرے عوامی مقامات سے تجاوزات کا خاتمہ تاکہ لوگوں کی آمد و رفت میں سہولت اور آسائش پیدا ہو سکے۔ 6 شہروں کی اندرونی سڑکوں کی تعمیر، مرمت اور دیکھ بھال تاکہ بازاروں، مارکیٹوں اور کاروباری مراکز میں آمد و رفت میں آسانی ہو۔ صفحہ نمبر 98 ضلعی حکومت کی ذمہ داریاں۔ ضلع ہمارے نظام حکومت میں سب سے اہم انتظامی اکائی ہے۔ اس کے ممبران کا انتخاب تحصیل کونسلرز کی طرح بلا واسطہ یونین کونسل کی سطح پر جماعتی بنیادوں پر کیا جاتا ہے۔ خواتین، مزدور، کسان، نوجوان اور غیر مسلموں کے لیے بلا واسطہ انتخاب کیا جاتا ہے۔ ضلع ناظم اور نائب ناظم کا انتخاب منتخب ضلعی کونسلر کرتے ہیں۔ مقامی حکومتوں کے نظام میں ہر ضلع کے لیے ایک ضلعی حکومت قائم کی گئی ہے اور صوبائی حکومت نے تقریباً 24 محکموں یا دفاتر کی ذمہ داری ضلعی حکومت کو تفویض کی ہے۔ اس نظام کے تحت مندرجہ ذیل اہم خدمات کی فراہمی، انتظام، اہتمام اور نگرانی متعلقہ ضلعی حکومتوں کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 1 پرائمری تا ثانوی تعلیم۔ 2 دیہی اور بنیادی مراکز صحت اور ہسپتال۔ 3 سماجی فلاح و بہبود۔ 4 مالگزاری اور زرعی شعبہ کی خدمات بما انجمن ہائے امداد باہمی۔ 5 دیہی ترقیاتی امور اور 6 بہبود آبادی وغیرہ۔ صفحہ نمبر 99 یعنی 99 غور سے دیکھا جائے تو یہی وہ سماجی اور معاشرتی خدمات ہیں جن کی عام آدمی مقامی سطح پر حکومت سے توقع رکھتا ہے۔ ان کا انتظام اور انصرام ضلعی حکومتوں کو تفویض کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ یہ خدمات بہتر اور مؤثر انداز میں لوگوں کو ان کی دہلیز پر فراہم کی جا سکیں۔ یا بہت ساری بلدیاتی اور سماجی خدمات کی فراہمی ایک قانون کے ذریعے مقامی حکومتوں کو سونپی گئی ہے۔ اس کے ساتھ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مقامی حکومتیں ان وسائل کا اہتمام کیسے کریں گی جو ان خدمات کی فراہمی بلکہ بہتر انداز میں فراہمی کے لیے درکار ہیں۔ اس مقصد کے لیے قانون میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ ہر سال ان مقامی حکومتوں کو ترقیاتی بجٹ کا کم از کم 30% حصہ دیا جائے گا۔ اس انتظام کا نتیجہ یہ ہوا کہ مالی سال 2015-16 کے بجٹ میں دیہی اور محلہ کونسلوں کے لیے 13 ارب روپے سے زیادہ وسائل مختص کیے گئے تھے، جن کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ مقامی حکومتوں کو ذمہ داری، اختیارات اور وسائل کی تفویض کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی اور آسائش پیدا کی جائے۔ اس لیے قانون میں اس امر کا انتظام بھی کیا گیا ہے کہ ان وسائل کا باقاعدہ آڈٹ کیا جائے اور مقامی حکومتوں کی کارگزاری اور کارکردگی کا باقاعدہ حساب رکھا جائے تاکہ سرکاری وسائل کے بہتر استعمال کے ذریعے شہریوں کی زندگی میں خوشگوار تبدیلی لائی جا سکے۔ صفحہ نمبر 100 مقامی حکومتوں کے نظام میں انتظامی لحاظ سے متعلقہ ناظم کو مرکزی اہمیت حاصل ہے، لیکن اس کے
ساتھ ساتھ وہ کسی بھی غیر قانونی اور خلاف قاعدہ فیصلے کے لیے ذاتی طور پر ذمہ دار بھی ہے۔ اس کے علاوہ وہ اس امر کا پابند ہے کہ اپنی انتظامی اور سرکاری محکموں کی سہمائی رپورٹ کونسل میں پیش کرے اور کونسل کی رہنمائی میں غلطیوں اور کوتاہیوں کا ازالہ کرے۔ ہر مقامی حکومت کی کونسل متعلقہ علاقوں کے منتخب نمائندوں پر مشتمل ہوتی ہے، جن میں سے ہر ایک اپنے حلقہ انتخاب اور رائے دہندگان کے سامنے جواب دہ ہے۔ اس لیے ہر مقامی حکومت کی لازم ہے کہ وہ اپنا سالانہ بجٹ، ترقیاتی پروگرام اور اہم ترقیاتی منصوبوں کی منظوری متعلقہ کونسل سے لے۔ اس انتظام کا فائدہ یہ ہے کہ اجتماعی فہم و فراست کے نتیجے میں بہتر منصوبہ بندی ہو سکے گی۔ اچھا نظام حکومت اور اسلام۔ 7ویں صدی عیسوی میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں جو انقلاب برپا کیا، اس کے اثرات اتنے دورست تھے کہ اس کو بعد کے ادوار میں تمام انقلابات کی بنیاد اور اساس قرار دیا جا سکتا ہے۔ اسلامی انقلاب صرف ذہنی یا مذہبی نہیں، بلکہ یہ ایک پسماندہ قبائلی معاشرے میں معاشی اور معاشرتی انقلاب بھی تھا۔ اسلام نے عوام کی فلاح و بہبود کو حکومت کے اہم ترین فرائض میں شامل کر کے مثالی فلاحی مملکت کا نمونہ پیش کیا۔ اسلام نے بہتر اسلوب حکمرانی کے جو اصول مقرر کیے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ صفحہ نمبر 101، حصول علم کی تاکید۔ حصول علم کی تاکید۔ اسلام میں علم حاصل کرنے کی بہت تاکید کی گئی ہے اور علم حاصل کرنا مرد و عورت کے لیے فرض قرار دیا گیا ہے۔ موجودہ زمانے میں بھی ملک و قوم کی ترقی کے لیے علم بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ آزادی نسواں کا تصور۔ آج کل عورتوں کے حقوق کے بارے میں کافی بحث و مباحثے ہو رہے ہیں، لیکن اسلام نے زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے حقوق کا نعرہ بلند کیا اور عورتوں کو مردوں کے مساوی حقوق دے کر زمانہ جاہلیت کی لاچار عورتوں کو ایک عظیم مقام دیا۔ غلاموں سے بہتر سلوک۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیوں پہلے یہ واضح کر دیا تھا کہ کسی گورے کو کالے پر اور کالے کو گورے پر کوئی برتری حاصل نہیں۔ برتری کا معیار صرف تقویٰ کو قرار دیا گیا۔ اسی لیے اسلام نے غلاموں سے اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی۔ جمہوریت۔ صفحہ نمبر 102۔ خلفائے راشدین کے دور میں حکمرانی کی روح جمہوریت پر قائم تھی، یہاں تک کہ ایک عام آدمی کھڑے ہو کر خلیفہ وقت پر سرعام اعتراض کر سکتا تھا۔ خلفاء کا انتخاب جمہوری طریقہ پر کیا جاتا تھا۔ عوامی حکومت۔ اسلام نے سب سے پہلے اس تصور کو عام کیا کہ حکمران عوام کے خادم ہیں۔ بیت المال کو عوام کی امانت تصور کیا جاتا تھا۔ خلفائے راشدین اپنے ذاتی اخراجات کے لیے بھی سرکاری خزانے سے پیسے نہیں لیتے تھے۔ مشاورت۔ خلفائے راشدین کے دور میں عوام میں اتنا جمہوری شعور پیدا ہو گیا تھا کہ ایک عام آدمی بھی خلیفہ وقت کے اقدامات پر اپنی رائے کا اظہار کر سکتا تھا۔ حکومت کے تمام کام مجلس شورا میں مشورے کے لیے پیش ہوتے تھے اور اس پر عوام کی رائے بھی لی جاتی تھی۔ فلاحی حکومت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ قوم کا سردار قوم کا خادم ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کے نزدیک سب سے زیادہ خوش نصیب وہ حاکم ہے جس کے ذریعے رعایا خوش ہو، اور سب سے زیادہ بدبخت حاکم وہ ہے جس کے ذریعے رعایا بدحال ہو۔ فلاحی ریاست کا تصور سب سے پہلے اسلام نے پیش کیا اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف منصوبے شروع کیے۔ عدالتیں بنوائیں، نہریں کھدوائیں، لائبریریاں قائم کی اور یتیم بچوں سے لے کر بیوہ عورتوں تک سب کے لیے وظائف مقرر کیے۔ صفحہ نمبر 103۔ بنیادی حقوق کا تحفظ۔ حکومت چلانے میں بنیادی کردار اس کے سربراہ کا ہوتا ہے۔ اگر وہ امانتدار اور دیانتدار ہو تو عوام کے حقوق کا خیال رکھتا ہے۔ خلفائے راشدین کے دور میں خلفاء کی ذاتی زندگیاں عام دنیا کے سربراہان مملکت کے لیے نہ صرف سادگی کی مثال تھی، بلکہ انہوں نے بغیر کسی امتیاز کے سب کے حقوق کا یکساں خیال رکھا اور کسی کو ذات، برادری، مذہب یا زبان کی بنیاد پر برتری نہیں دی۔ اسلامی ریاست کا بنیادی مقصد لوٹ کھسوٹ سے پاک معاشرہ قائم کرنا ہے، جس میں ہر فرد کو بلا امتیاز ترقی کے یکساں مواقع حاصل ہوں۔ صفحہ نمبر 103 ہی جاری ہے۔ عدلیہ کی آزادی۔ انسانی آزادی کے تحفظات میں عدلیہ اپنا اہم مقام رکھتی ہے۔ عدلیہ صحیح معنوں میں اس وقت شہریوں کو تحفظ فراہم کر سکتی ہے جب وہ عدلیہ خود مختار ہو اور اس پر انتظامیہ کا کوئی دباؤ نہ ہو۔ اسلام نے ہی سب سے پہلے ایک آزاد عدلیہ کا تصور دیا۔ خلفائے راشدین کے دور میں قاضی یعنی جج پر خلیفہ وقت کی طرف سے کوئی دباؤ نہیں ہوتا تھا اور وہ اپنے فیصلوں میں خود مختار ہوتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کے دور میں انتظام سلطنت۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں اپنے 10 سالہ دور حکومت میں کیسر و کسرا کے محلات تک اسلامی سلطنت کی حدود پھیلائیں، وہیں آپ نے اقوام عالم کے سامنے ایک ایسا منظم انتظام سلطنت بھی پیش کیا جو آج بھی قابل عمل اور قابل تقلید ہے۔ جمہوریت کا تصور۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عظیم ترین کارنامہ جمہوریت کا وہ جذبہ ہے جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قوم میں پیدا کیا۔ آپ نے عام آدمی کو یہ حق دیا تھا کہ وہ سر عام خلیفہ پر نکتہ چینی کر سکے۔ آپ نے باقاعدہ مجلس شورا قائم کی۔ آپ کا قول ہے بغیر مشاورت خلافت ناممکن ہے۔ صفحہ نمبر 104۔ ملکی تقسیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلطنت کو 8 انتظامی صوبوں میں تقسیم کیا، پھر صوبوں کو ضلعوں میں تقسیم کیا۔ صوبے کا گورنر والی کہلاتا تھا۔ اس کی مدد کے لیے صوبے میں اور بھی بہت سے افسر ہوتے تھے۔ یہ سب افسر صوبے کے والی کے ماتحت کام کرتے تھے۔ ان سب کو دربار خلافت سے نقد تنخواہ ملتی تھی۔ عمال کی تقرری و فرائض۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمال کی تقرری 2 طریقوں سے کرتے تھے۔ پہلا طریقہ یہ تھا کہ مہاجرین و انصار کا جلسہ عام ہوتا اور اس میں اراکین مجلس شورا عمال کا انتخاب کرتے تھے۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ مقامی باشندوں کو حق دیا جاتا تھا کہ اپنے عمال خود منتخب کریں۔ تقرری سے قبل عمال سے یہ عہد ضرور لیا جاتا تھا۔ نمبر 1، ترکی گھوڑا یعنی جو بہت قیمتی ہوتا تھا استعمال نہیں کریں گے۔ 2، باریک کپڑا نہیں پہنیں گے۔ 3، چھنا ہوا آٹا استعمال نہیں کریں گے۔ 4، دروازے پر دربان نہیں ہوگا۔ 5، ضرورت مندوں کے لیے ہر وقت دروازے کھلے رکھیں گے۔ عمال کو حج کے دنوں میں لازمی آنا ہوتا تھا تاکہ لوگ ان کے خلاف اپنی شکایات خلیفہ کے سامنے پیش کر سکیں۔ عمال کے خلاف تحقیقات کے لیے خصوصی عملہ مقرر کیا جاتا تھا۔ مردم شماری اور زمین کی پیمائش۔ سب سے پہلے مردم شماری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کروائی اور زمینوں کی پیمائش بھی آپ کے دور سلطنت میں کروائی گئی۔ صفحہ نمبر 105۔ بیت المال۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے قبل بیت المال کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کیونکہ جو آمدنی ہوتی تھی اسے فوراً تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وسیع فتوحات ہوئیں جس کے نتیجے میں آمدنی کافی بڑھ گئی تھی۔ اس سلسلے میں آپ نے باہمی مشورے سے صوبوں میں بیت المال قائم کیے، جبکہ مرکزی بیت المال مدینہ میں بھی قائم کیا گیا۔ صوبوں کے پاس مصارف کے بعد جو رقم بچ جاتی تھی وہ مرکزی بیت المال کو واپس کر دی جاتی تھی۔ بیت المال کی آمدنی کے بڑے ذرائع یہ تھے۔ نمبر 1، مال غنیمت، 2، زکوٰۃ، 3، عشر، 4، خراج اور 5، جزیہ وغیرہ۔ سن ہجری کا اجرا۔ کاروبار سلطنت کافی پھیل گیا تھا۔ اہل عرب کسی خاص واقعے سے شمار کا حساب کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مسئلہ مجلس شورا میں پیش کیا۔ کافی بحث ہوئی اور آخرکار متفقہ طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے اسلامی کیلنڈر شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ کیونکہ ہجرت تاریخ اسلام میں اہم ترین واقعہ ہے، اس کیلنڈر کا عملی آغاز 16 ہجری سے ہوا۔ امیر المومنین کا لقب۔ خلیفہ عام طور پر خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے یاد کیے جاتے تھے۔ آپ نے امیر المومنین کے لقب کی ابتدا کی، بعد میں خلیفہ کو امیر المومنین کے لقب سے ہی یاد کیا جانے لگا۔ قاضی مقدمات کا فیصلہ کرتے تھے، ان کو نقد تنخواہ دی جاتی تھی، عدلیہ کو مکمل آزادی حاصل تھی، ان پر انتظامیہ کا کسی قسم کا دباؤ نہیں ہوتا تھا، یہاں تک کہ قاضی کسی عام شخص کی شکایت پر امیر المومنین کو بھی عدالت میں بلا سکتا تھا۔ قانون کی نظر میں تمام لوگ برابر تھے۔ صفحہ نمبر 106۔ رفاع عامہ یعنی عوامی فلاح و بہبود۔ آپ نے رفاع عامہ کو دیگر کاموں پر فوقیت دی۔ آپ نے دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ضرورت مند لوگوں کے لیے وظائف مقرر کیے۔ معذور اور محتاج افراد کو بیت المال سے تنخواہیں ادا کی جاتی تھیں۔ اکثر شہروں میں مہمان خانے بنوائے جہاں بیت المال کے خرچ سے مسافروں کو کھانا کھلایا جاتا تھا۔ مدینہ میں غریبوں کے لیے عام لنگر قائم تھا۔ اس کا انتظام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کرتے تھے۔ لاوارث بچوں کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ بچوں کی پیدائش کے دن سے ہی ان کا وظیفہ مقرر کر دیا جاتا تھا۔ آپ رات کو خود گشت کیا کرتے تھے تاکہ غریبوں کے حالات معلوم کر سکیں۔ سرکاری اخراجات سے جو رقم بچ جاتی وہ مسلمانوں میں تقسیم کی جاتی تھی۔ آپ نے دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ پینشن کا نظام رائج کیا۔
آپ نے آبپاشی اور ذرائع آمد و رفت بہتر بنانے کے لیے کئی نہریں کھدوائیں۔ اختیارات کی نچلی سطح پر منتقلی اور بہتر اسلوب حکمرانی، اہداف اور توقعات۔ 1947 میں آزادی کے حصول کے بعد پاکستان میں جو نظام حکمرانی رائج ہوا وہ انگریزوں کے سامراجی اور نو آبادیاتی نظام پر مبنی تھا۔ اس نظام کی جڑیں جاگیردارانہ اور سامراجی بنیادوں پر قائم تھیں۔ عوام کا اس میں کوئی عمل دخل اور مرضی و منشا شامل نہ تھی۔ آزادی کے ساتھ اس سامراجی اور دقیانوسی نظام کو تبدیل کرنا چاہیے تھا، لیکن مختلف وجوہات کی بنا پر کسی نے نظام کی تبدیلی کے لیے کوشش نہیں کی۔ گزشتہ صدر نے آئین کے مطابق حقیقی جمہوریت لانے کے لیے یہ تجویز پیش کی کہ جمہوریت 3 سطح پر استوار ہو: نمبر 1 وفاقی، 2 صوبائی اور 3 مقامی۔ صفحہ نمبر 107۔ مقامی حکومتوں کے نظام سے حقیقی جمہوریت کے لیے نچلی سطح سے ایک بنیاد فراہم ہوگی، اور اس کا بنیادی نقطہ لامرکزیت یعنی ڈی سینٹرلائزیشن ہے۔ جنرل پرویز مشرف چیف ایگزیکٹو پاکستان کے 17 اکتوبر 1999 کے خطاب کے مطابق حکومت کے مندرجہ ذیل مقاصد طے پائے: نمبر 1 قومی اعتماد اور حوصلہ بحال کرنا، 2 وفاق کو مضبوط کرنا، صوبوں کے درمیان عدم توازن ختم کرنا اور قومی یگانگت کو بحال کرنا، 3 اقتصادی حالت کا احیاء کرنا اور سرمایہ کاری کے اعتماد کی تجدید کرنا، 4 امن عامہ کو یقینی بنانا، لوگوں کو انصاف فراہم کرنا، 5 ریاستی اداروں کو سیاسی اثرات سے آزاد کرانا اور ان کی تعمیر نو کرنا، 6 نچلی سطح پر لوگوں کو اختیارات منتقل کرنا، اور 7 غیر جانبدارانہ احتساب کو یقینی بنانا۔ ان مقاصد اور اہداف کے حصول کے لیے بہتر اسلوب حکمرانی کو نہایت اہم تصور کیا گیا، اور اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل کرنے اور بہتر اسلوب حکمرانی کے لیے حکومت نے مندرجہ ذیل اصول اپنائے۔ عوام کی مرکزی حیثیت۔ دنیا کے تمام ترقی یافتہ ممالک میں عوام پر توجہ دی جا رہی ہے، لہذا پاکستان میں معاشی، سیاسی، معاشرتی اور انتظامی امور کو عوام کی فلاح و بہبود کو مد نظر رکھ کر نبھانا ہوگا۔ اس نقطہ پر زور دیا گیا ہے کہ سیاسی نظام اور سیاسی پارٹیوں سے لوگوں کے اعتماد کا اٹھنا مندرجہ ذیل وجوہات کی بنا پر ہے: نمبر 1 مرکزیت، 2 دولت کی سیاست اور 3 بدعنوانی۔ صفحہ نمبر 108۔ حقوق اور ذمہ داری۔ حقوق کے لیے ذمہ داری شرط ہے، اور اس میں ریاست اور عوام دونوں شامل ہیں۔ قومی تعمیر نو کے پروگرام میں عوام اور ریاست کے حقوق اور ذمہ داری پر مبنی پالیسیاں اپنائی گئی ہیں۔ اس میں عوام کے حقوق کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: نمبر 1 ترقی و نشو و نما کا حق، 2 شمولیت کا حق اور 3 معلومات کا حق۔ عوام کی خدمت۔ اس نئے نظام میں حکومت عوام کی خدمت کے لیے ہوگی، اس کے لیے حکومت اداروں اور سیاسی کلچر کو بدلنا ہوگا۔ ماضی میں ریاست صرف شرفاء اور امراء یعنی ایلیٹ طبقے کے مفادات کا خیال رکھتی تھی۔ عام شہریوں کو صرف بھاری بھرکم ٹیکس ادا کرنے پڑتے تھے اور بدلے میں کچھ نہیں ملتا تھا۔ حکومت کی ازسر نو تعمیر کی پالیسی ہی میں ان تمام کو نئے نظام میں تبدیل کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا گیا۔ اس نئے نظام اور باتوں کے علاوہ لوکل گورنمنٹ کے لیے نئے نظام پر توجہ دی گئی۔ بااختیار بنانے کے اہداف۔ حکومت نے نئے نظام کو عملی جامہ پہنانے اور بااختیار بنانے کے لیے 5 اہداف مقرر کیے: نمبر 1 سیاسی قوت کی نچلی سطح پر منتقلی، 2 انتظامی اتھارٹی کی لامرکزیت یعنی ڈی سینٹرلائزیشن، 3 انتظامی کارگزاری کی بنیاد تک پہنچنا یعنی ڈی کنسٹرکشن آف مینجمنٹ فنکشن، 4 انتظامی امور و اختیارات کو منتشر کرنے کا عمل یعنی ڈیفیوژن آف پاور اتھارٹی نیکسس، اور 5 وسائل کی تقسیم۔ حکومت کی ازسر نو تعمیر کی پالیسی ہی میں ان تمام کو نئے نظام میں تبدیل کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا گیا۔ اس نئے نظام اور باتوں کے علاوہ لوکل گورنمنٹ کے لیے نئے نظام پر توجہ دی گئی۔ بااختیار بنانے کے اہداف۔ حکومت نے نئے نظام کو عملی جامہ پہنانے اور بااختیار بنانے کے لیے 5 اہداف مقرر کیے: نمبر 1 سیاسی قوت کی نچلی سطح پر منتقلی، 2 انتظامی اتھارٹی کی ڈی سینٹرلائزیشن، یا ہم دوبارہ اس کو پڑھ رہے ہیں لامرکزیت کیونکہ یہ اہم چیز زیادہ ہے کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، 3 انتظامی کارگزاری کی بنیاد تک پہنچنا یعنی ڈی کنسٹرکشن آف مینجمنٹ فنکشن، 4 انتظامی امور و اختیارات کو منتشر کرنے کا عمل یعنی ڈیفیوژن آف پاور اتھارٹی نیکسس، 5
वसाइल की तकसीम। सफ़ा नंबर 109। बेहतर उसलूब हुक्मरानी को मौसर बनाने के लिए ताहाल मंदरजा झेल इदारे कायम किए गए हैं। नंबर 1 कौमी सलामती कौंसिल, 2 वफाकी काबीना, 3 सूबाई गवर्नर, 4 सूबाई काबीना, 5 सूबाई तामीर नौ ब्यूरो, 6 कौमी एहतसाब ब्यूरो, 7 कौमी निज़ाम निगरानी और 8 नेशनल कमांड अथॉरिटी। बेहतर उसलूब हुक्मरानी की राह में दरपेश रुकावटें और असला। पाकिस्तान में बेहतर उसलूब हुक्मरानी की राह में मंदरजा झेल रुकावटें दरपेश हैं। तालीम की कमी। आज़ादी के बाद इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी पाकिस्तान में तालीम की कमी है, जिसकी वजह से सियासी, इक़्तिसादी और मुआशरती मसाइल में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा हो रहा है। आखिरी मुआशी जायज़े यानी इकनॉमिक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में 58% लोग ख़ानदा हैं। ये शरह बैनुल-अक़वामी असूलों के मुताबिक बहुत कम है। मयारी मनसूबाबंदी का फुकदान। पाकिस्तान में न सिर्फ सियासत के मैदान में तजर्बात होते रहे हैं, बल्कि यहाँ मुआशी मनसूबाबंदी भी नाक़िस रही है, जिसका असर अवाम और हुक्मरानों दोनों पर पड़ा, जिसके नतीजे में फलाही रियासत का तस्वुर मांद पड़ गया। सफ़ा नंबर 110। पार्टियों की तादाद में इजाफ़ा। पाकिस्तान में न सिर्फ सियासी पार्टियों की तादाद में दिन ब दिन इजाफ़ा हो रहा है, बल्कि पुरानी पार्टियाँ भी मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर टूट फूट का शिकार हैं। सियासी लीडर अवाम के मसाइल हल करने में दिलचस्पी नहीं लेते, जिसका नतीजा तमाम अवाम को भुगतना पड़ता है। वफाकी असूलों से इन्हिराफ। पाकिस्तान एक वफाकी मुमलिकत है, लेकिन हुक्मरान तबका आइन के मुताबिक वफाकी असूलों से इन्हिराफ करता आ रहा है और बजाय वफाकी जमहूरी असूलों को मौसर और फ़ाल बनाने के हर हुक्मरान अपने अपने सियासी और ज़ाती मकासद के लिए आइन और हुकूमत को इस्तेमाल करता रहा, जिससे मुल्क में अफरा तफरी की फ़िज़ा पैदा होती रही। मजहबी इंतहा पसंदी। पाकिस्तान में कुछ अरसे से मजहबी इंतहा पसंदी बढ़ रही है, जिसकी वजह से फ़िरकावारियत ने ज़ोर पकड़ा है। इन तमाम बातों की वजह से मुल्क सियासी और मुआशी तौर पर कमज़ोर होता चला गया। कानून की पासदारी न करना। उसूली तौर पर कानून की नज़र में तमाम लोग यकसां होते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में अमली तौर पर इंसाफ का हसूल और कानून की पासदारी बड़ी मुश्किल बात है। अदालती निज़ाम नहायत ही पेचीदा और महंगा है, जिसमें पैसे और वक्त का काफ़ी ज़िया होता है। तदारुक। बेहतर उसलूब हुक्मरानी के लिए मंदरजा झेल इक़दामात ज़रूरी हैं। सफ़ा नंबर 111। कानून की हुक्मरानी। बेहतर उसलूब हुक्मरानी के लिए अवलीन शर्त कानून की हुक्मरानी है। मुल्क में कानून न सिर्फ ज़ुबानी और किताबी हद तक बल्कि अमली तौर पर भी सबके लिए यकसां हो और कानून की नज़र में सब बराबर हों। अमीर व गरीब, आका व ग़ुलाम, मर्द व औरत और अक़लियतों के लिए अगर मुल्क में एक किस्म का कानून हो और उस पर सख्ती से अमल भी हो, तब मुल्क में इंसाफ का बोलबाला होगा और खुशहाली आएगी। अवाम की शमूलियत। अवाम की शमूलियत के बगैर जमहूरी निज़ाम का तस्वर पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि जमहूरी निज़ाम का मतलब ही यही है कि इस निज़ाम में अवाम हुकूमत करते हैं। ज़रूरी है कि हुकूमत और हुक्मरानी के तमाम मामलात में अवाम शरीक हों और अपने मुतल्लिक़ फ़ैसले करने में उनकी राय शामिल हो। ओहदे और इख्तियारात का आइनी और कानूनी जवाज़। जमहूरी निज़ाम की सबसे बड़ी खुसूसियत यही है कि हुकूमत अवाम की नुमाइंदगी से बनती है। इसमें न फौजी बगावत और न इनकलाबात का डर रहता है। इस निज़ाम में आइन के मुताबिक इक़्तिदार एक दूसरे को मुंतकिल हो जाता है और इस तरह जमहूरी इदारे मजबूत से मजबूत तर होते जाते हैं। एहतसाब। बेहतर उसलूब हुक्मरानी के लिए मुसलसल एहतसाब ज़रूरी है। हुक्मरान तबके से लेकर निचले दर्जे के सरकारी मुलाजमीन तक को किसी न किसी सूरत में एहतसाब के अमल से गुजरना चाहिए, ताकि रिश्वत, अकरबा परवरी, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के रुझानात को ख़त्म किया जा सके। चुनांचे एहतसाब के अमल को शफ़ाफ़ और सियासी वाबस्तगी से पाक रखना होगा। सफ़ा नंबर 112। मरदमशुमारी। फलाही रियासत में अवाम की फलाह व बहबूद के लिए हुकूमत इक़दामात करती है और मुख्तलिफ़ मनसूबों की तश्कील की जाती है। मनसूबाबंदी के लिए मरदमशुमारी अवलीन शर्त है, क्योंकि इस तरह से वसाइल को न सिर्फ सही तरीके से इस्तेमाल में लाया जा सकता है, बल्कि आबादी और वसाइल में तनासुब भी रखा जा सकता है। सफ़ा नंबर 112 ही जारी है। शफाफ कारकर्दगी। बेहतर उसलूब हुक्मरानी के लिए ज़रूरी है कि हुकूमत के हर इदारे की कारकर्दगी को शफाफ रखा जाए। कोई भी मनसूबा आवाम से मख्फी न रखा जाए। इस तरह से हुकूमत के हर मनसूबे में आवाम की रज़ा और मंशा को अहसन तरीके से शामिल किया जा सकता है। फौरी और सस्ता इंसाफ। एक फलाही रियासत में इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए, क्योंकि आवाम को ज़िंदगी के हर शोबे में इंसाफ दिलाना हुकूमत के फ़राइज़ में शामिल है।
اس کے علاوہ حکومت کو ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ انصاف فوری اور سستا میسر ہو سکے۔ جتنا انصاف آسانی سے ملے گا اتنے ہی عوام خوشحال ہوں گے۔ پائیدار معاشی ترقی۔ پائیدار معاشی ترقی ایک اچھی حکومت اور بہتر حکمرانی کی ضامن ہوتی ہے۔ اگر ملک معاشی طور پر خوشحال ہوگا تو اس میں بسنے والے عوام بھی خوشحال ہوں گے، اور اگر ملک معاشی طور پر آزاد نہ ہو تو سیاسی طور پر آزادی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ وسائل کی صحیح تقسیم۔ اگر ملک میں وفاقی طرز حکومت ہو تو وفاق کی تمام اکائیوں اور صوبوں میں وسائل کی صحیح تقسیم ہونی چاہیے، اور کسی بھی حصے میں ایسے حالات نہیں ہونے چاہیے جس سے اس میں احساس سے محرومی پیدا ہو۔ صفحہ نمبر 113۔ احساس ذمہ داری۔ اگر ملک کے تمام اداروں کی کارکردگی اچھی ہوگی اور نوکرشاہی سے لے کر حکمران طبقے تک سب میں یہ احساس ہوگا کہ وہ عوام کے خادم ہیں اور عوام کا حصہ ہیں، تو ملک کے تمام اداروں اور افراد میں فطری طور پر ایک احساس ذمہ داری ابھرے گا، اور اس سے عوام کی ترقی و بہبود میں مدد ملے گی۔ صفحہ نمبر 114 اور اس پر ہیں مشقی سوالات باب پنجم کے۔ سوال نمبر 1، خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کریں۔ اور میں اس سے آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں پچھلے اسباق کے اندر بھی کہ صرف مشق کی سوالات آپ کو بتائے جائیں گے، ان کے جوابات نہیں دیے جائیں گے، تاکہ آپ اچھی طرح جو بھی سبق پڑھیں اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں، اور یہی جو سوالات ہیں مشقی سوالات، یہی آپ کے پیپر کی تیاری ہوتی ہے۔ آپ جب امتحان دیتے ہیں تو پیپر کے اندر بھی اسی طرح کے سوالات آتے ہیں، تو اگر جوابات میں یا پڑھنے والا جو بھی ہوگا وہ آپ کو بتا دے گا تو پھر آپ کا وہ جو سبق ذہن نشین کرنے والا عمل ہے وہ سست پڑ جائے گا۔ اس لیے آپ جو بھی سبق پڑھا جا رہا ہے اس کو اچھے طریقے سے سنیے، تو آپ آسانی سے نہ یہاں صرف اپنی مشق کو حل کر سکیں گے بلکہ امتحانات میں بھی چیز آپ کو مدد دے گی۔ تو صرف سوال پڑھے جائیں گے، جواب آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ سوال نمبر 1، خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پر کریں۔ نمبر 1، فلاحی ریاست کا تصور سب سے پہلے ڈیش نے پیش کیا۔ 2، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلطنت کو ڈیش انتظامی صوبوں میں تقسیم کیا۔ 3، سینٹ کی کل نشستوں کی تعداد ڈیش ہے۔ 4، بہتر اسلوب حکمرانی کے لیے اولین شرط ڈیش کی حکمرانی ہے۔ 4، نیا بلدیاتی اور ضلعی نظام اپنی پہلی مقررہ میعاد ڈیش 2005 میں مکمل کر چکا ہے۔ سوال نمبر 2، درست جواب کا انتخاب کریں۔ 3 آپشنز یا 4 آپشنز آپ کو دیے ہوں گے، اس میں آپ نے صحیح جو آپشن ہے، صحیح جو جواب ہے اس کا انتخاب کرنا ہے۔ نمبر 1، 1973 کے آئین کے مطابق پاکستان کیسی مملکت ہے؟ پارلیمانی، وحدانی، صدارتی یا وفاقی؟ ان میں سے ایک آپ نے اس کا انتخاب کرنا ہے اور اس کا ٹک لگانا ہے۔ 2، سینٹ میں نشستوں کی کل تعداد کتنی ہے؟ 70، 80، 90 یا 104؟ 3، قومی اسمبلی میں صوبہ خیبر پختونخوا کی کل کتنی نشستیں ہیں؟ 40، 42، 43 یا 44؟ 4، قومی اسمبلی کے ممبران کا انتخاب کتنے سال بعد ہوتا ہے؟ 3 سال، 4 سال، 5 سال یا 6 سال بعد؟ سوال نمبر 2 کا جز نمبر 5، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سلطنت کو کتنے صوبوں میں تقسیم کیا تھا؟ 4، 6، 7 یا 8؟ سوال نمبر 3 ہے، مختصر جوابات تحریر کریں۔ نمبر 1، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رفع عامہ کے لیے کون سے اقدامات کیے؟ یعنی عوام کی بھلائی کی کون سے اقدامات انہوں نے کیے؟ 2، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال کی تقرری کے لیے کیا طریقہ کار اپنایا؟ 3، صدر پاکستان کے خصوصی اختیارات کیا ہیں؟ 4، بہتر اسلوب حکمرانی کے اسلامی پس منظر پر روشنی ڈالیں۔ صفحہ نمبر 115۔ 5، پاکستانی آئین کے مطابق وزیر اعظم کی حیثیت اور اختیارات کے بارے میں بحث کریں۔ 6، پاکستان میں بہتر اسلوب حکمرانی کی راہ میں کون کون سی رکاوٹیں ہیں؟ اور سوال نمبر 7، بہتر اسلوب حکمرانی کے لیے کیا اقدامات ضروری ہیں؟